तस्निया शरह बाब 32। मूसा का गीत। तवज्जो करो आसमानों कि मैं बोलूं और ज़मीन मेरे मुंह की बातें सुने। बारिश की तरह मेरी तादीब बरसे, शबनम की तरह मेरी तकरीर टपके, फुआर की मानंद नरम घास पर, झड़ियों की मानंद सब्ज़ाज़ार पर। मैं खुदावंद के नाम की तारीफ करूँगा। तुम हमारे खुदा की ताज़ीम करो। वो चट्टान है, उसकी सन्नत कमाल है, क्योंकि उसकी कुल राहें सदाकत की हैं। खुदावंद वफादार है और बदी से मुबर्रा। वो सदीक है और दयानतदार। उससे कमीना फर्जन बुरी तरह पेश आए, नस्ल कज रफ्तार और जिद्दी। क्या तुम खुदावन को यूं इवज़ देते हो? ए अहमक लोगों जिनमें अकल नहीं, क्या वो तेरा बाप तेरा खालिक नहीं, जिसने तुझे बना कर कयाम बख्शा? अयामे कदीम को याद रखो, हर नस्ल के बरसों पर गौर करो। अपने बाप से दरियाफ्त कर कि तुझे बताए, बुजुर्गों से पूछ कि वो तुझे समझाएं। जब हक ताला ने कौमों को मिरास बांटी और बनी आदम को अलहदा-अलहदा किया, तो उसने अक़वाम की सरहदें बनी इसराइल के शुमार के मुताबिक ठहराई, क्योंकि खुदावन का हिस्सा उसकी उम्मत है, याकूब उसका मोरूसी बकरा है। उसने उसे वैरान ज़मीन में, यानी बेआबाद और चिल्लाने वाले बियाबान में पाया। उसने उसे संभाला, उसकी खबर ली और आम की पुतली की तरह उसकी हिफाजत की। जैसे उकाब अपने घोंसले को उभारता है और अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपना बाजू फैलाकर उसे लिया और अपने परों पर उसे उठाया। खुदावंद ही अकेला उसका रहबर रहा और उसके साथ कोई अजनबी माबूद ना था। उसने उसे जमीन की चोटियों पर सवार किया, उसे खेत का फल खिलाया, चट्टान में से उसे शहद और संगे खारा में से तेल चुसाया। गाय का मक्खन और भेड़ बकरी का दूध और हलवानों की चर्बी, बाशानी मेंढे और बकरे और गंदम का गूदा, खूने अंगूर और मैं असीस तूने पी। याकूब ने खाया और सैर हुआ, यशरून शहीम हुआ और लाते मारने लगा। शहीम और लहीम और जसीम हुआ, अपने खालिक खुदा को छोड़ दिया और अपनी निजात की चट्टान को हकीर जाना। अजनबी माबूदों के सबब से उसे गैरत दिलाई, मकरूहात के सबब से उसे गुस्सा चढ़ाया। उन शयातीन के लिए उन्होंने गुजराना जो गैर माबूद थे, बल्कि उन देवताओं के लिए जो गैर मालूम थे, नौ रसीदों के लिए जो कल के आए हुए थे और जिनकी आबा ने खिदमत ना की। उस चट्टान से जिसने तुझे पैदा किया, तू गाफिल हुआ और अपने खालिक खुदा को तू भूल गया। और खुदा ने देखा और मुतनफिर हुआ और अपने बेटों और बेटियों से गुस्सा हुआ और कहा कि मैं उनसे अपना मुंह छुपा लूंगा ताकि देखूं कि उनका अंजाम कैसा होगा। वो तो एक नस्ल कज रफ्तार है, ऐसे फर्जंद जिनमें वफा नहीं। उन्होंने गैर माबूद से मुझे गैरत दिलाई, अपने बातिल बुतों के बायस मुझे गुस्सा चढ़ाया। लिहाजा मैं भी गैर कौम से उन्हें
غیرت دلاؤں گا اور نادان قوم کے باعث انہیں غصہ چڑھاؤں گا، کیونکہ میرے غضب کے باعث ایک آگ بھڑک اٹھی جو اسفل السافلین تک جلے گی۔ وہ زمین کو ماں پیداوار کے کھا جائے گی اور پہاڑوں کی بنیادیں بھسم کرے گی۔ میں ان پر آفات کا انبار لگاؤں گا اور اپنا ہر ایک تیر ان پر صرف کروں گا۔ وہ بھوک سے گھلیں گے اور تپ سے بلکہ تلخ وبا سے کھائے جائیں گے۔ میں ان پر درندوں کے دانت اور زمین پر کے رینگنے والوں کا زہر چھوڑوں گا۔ کیا نوجوان، کیا دوشیزہ، کیا شیر خوار، کیا سن رسیدہ۔ باہر سے تو تلوار انہیں تمام کرے گی اور چار دیواری کے اندر دہشت۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہ انہیں پراگندہ کروں گا اور نوحِ زمین میں سے ان کا ذکر مٹا ڈالوں گا۔ اگر مجھے دشمن کے فخر کا خیال نہ آتا کہ کہیں ان کے مخالف الٹ نہ سمجھے اور کہیں کہ ہمارا ہی ہاتھ زوراور ہوا اور یہ سب کچھ خداوند سے نہیں ہوا، کیونکہ وہ ایک ایسی قوم ہے جس میں مصلحت نہیں اور ان میں کچھ عقل نہیں۔ اگر وہ عاقل ہوتے تو سمجھ بھی لیتے اور اپنے انجام کی کچھ تدبیر بھی کرتے۔ ایک کیسے 1000 کا پیچھا کرتا، 2 کیسے 10,000 کو بھگاتے۔ اگر ان کی چٹان انہیں فروخت نہ کر دیتی اور خداوند انہیں حوالے نہ کر دیتا۔ ان کی چٹان ہماری چٹان کی طرح نہیں، اس کے گواہ خود ہمارے دشمن ہی ہیں۔ ان کی طاق سدوم کی طاقوں میں سے اور امورا کے طاقستانوں کی ہے۔ ان کے انگور زہریلے ہیں اور ان کے گچھے کڑوے۔ ان کی مے اژدہاؤں کا بس ہے اور سانپوں کا قاتل زہر۔ کیا یہ سب کچھ میرے پاس خزانوں میں نہیں اور میرے ذخیروں میں سر بمہور نہیں؟ انتقام لینا اور سزا دینا میرا کام ہوگا جس دن ان کے پاؤں پھسلیں گے، کیونکہ ان کی ہلاکت کا دن قریب اور ان پر گزرنے والا حادثہ دروازے پر ہے۔ خداوند اپنی امت کے حق کا محافظ ہوگا اور اپنے خادموں پر ترس کھائے گا جب وہ دیکھے گا کہ ان کی طاقت جاتی رہی اور کہ باقی کوئی اسیر یا آزاد نہ رہا۔ وہ کہے گا کہ ان کے معبود کہاں ہیں، وہ چٹان کہاں ہے جس پر ان کا تکیہ تھا۔ انہوں نے کھائی ذبیحوں کی چربی، انہوں نے پی تپاون کی مے۔ اب اٹھ کر تمہاری مدد کو آئے اور تمہاری جائے پناہ بنے۔ اب دیکھو میں وہی ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں ہی مار ڈالتا اور میں ہی جلاتا، میں زخمی کرتا اور میں ہی شفا دیتا ہوں۔ کوئی ہے ہی نہیں جو میرے ہاتھ سے چھڑائے۔ میں اپنا ہاتھ فلک کی طرف اٹھاتا ہوں اور اپنی ابدی زندگی کی قسم سے کہتا ہوں، جب میں چمکتی تلوار کو تیز کروں گا اور انصاف کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا تو اپنے مخالفوں سے انتقام لوں گا اور اپنے کینہ وروں کو سزا دوں گا۔ میں اپنے تیروں کو خون سے مست کروں گا اور اپنی تلوار کو گوشت کھلاؤں گا، یعنی مقتولوں اور اسیروں کا خون اور دشمن کے سرداروں کے سر کا گوشت۔ اے قوموں، اس کی امت کے لیے للکارو، کیونکہ وہ اپنے خادموں کے خون کا بدلہ دے گا۔ وہ اپنے مخالفوں سے انتقام لے گا، اپنے ملک اور اپنی قوم کی خاطر کفارہ دے گا۔ تب موسیٰ نے اور اس کے ساتھ یشوع بن نون نے آ کر اس گیت کی ساری باتیں لوگوں کے سامنے کہہ سنائیں۔ اور جب موسیٰ تمام بنی اسرائیل کو یہ ساری باتیں بتانے سے فارغ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ اپنے دلوں کو ان ساری باتوں کی طرف متوجہ کرو جن کے بارے میں آج کے دن گواہی دیتا ہوں، اور اپنے لڑکوں کو ان کی بابت حکم دو کہ وہ اس شریعت کی ساری باتوں پر کوشش سے عمل کریں، کیونکہ یہ کلام تمہارے لیے بے فائدہ نہیں بلکہ وہ تمہاری زندگی ہے، اور اس سے تمہارے ایام اس ملک میں دراز ہو جائیں گے جس کی طرف تم اردن کے پار جاتے ہو، تاکہ اس کے مالک ہو جاؤ۔ اور خداوند نے موسیٰ سے اسی دن کلام کر کے فرمایا کہ کوہ اباریم کے نبو پہاڑ پر جو مواب کے ملک میں یریحو کے مقابل ہے چڑھ جا
اور کنعان کے ملک کی طرف نظر کر جو میں بنی اسرائیل کی ملکیت کے لیے دیا چاہتا ہوں، اور اس پہاڑ پر جس پر تو چڑھنے والا ہے تو رحلت پائے گا اور اپنے لوگوں میں شامل ہوگا، جیسا کہ تیرے بھائی ہارون کوہ ہور پر مر گیا اور اپنے لوگوں میں شامل ہوا، کیونکہ تم دونوں نے بنی اسرائیل کے درمیان سعین کے بیابان میں مریبہ کادیش کے پانی پر میرے خلاف قصور کیا اور بنی اسرائیل کے درمیان میری تقدیس نہ کی۔ پس اس ملک پر جو تیرے سامنے ہے، جو میں بنی اسرائیل کو عطا کروں گا، تو نظر کرے گا مگر اس میں داخل نہ ہوگا۔